چین اور روس کے صدور سے ملاقاتوں میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے، جو اس وقت چین سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت اہم ملاقاتیں ہیں، ظاہر ہے جو بھارتی وزیر اعظم مودی ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے کانفرنس کے لیے، ان کی بھی دونوں صدور سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر آج وزیر اعظم کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب ایک ایسا سینیریو ہے جس میں ظاہر امریکی صدر نے ٹیرفز لگائے ہیں، چین پر بھی لگائے ہیں، بھارت پر 50% تک لگائے ہیں۔ پاکستان بات کرتا ہے سی پیک 2.0 کی، جو سی پیک کا پہلا فیز تھا اس میں آپ باقاعدہ طور پر موجود تھے، پروجیکٹس کے حوالے سے آپ نے بطور وزیر منصوبہ بندی تمام چیزیں دیکھی ہیں۔ اس وقت توقع کی جاتی تھی کہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری آئے گی، جو چینی انڈسٹری ریلوکیٹ ہوگی وہ پاکستان آئے گی، پاکستان سے برآمدات بڑھیں گی، چینی انڈسٹری ضرور ریلوکیٹ ہوئی، ویتنام بھی گئی، کمبوڈیا بھی گئی، انڈونیشیا بنگلہ دیش میں بھی کہیں نہ کہیں جا کے لگی، پاکستان میں وہ نہیں ہوا۔ یہ جو 2.0 ہے اس میں امید کریں ہم، جب آپ نے ان ملاقاتوں میں بھی شامل ہیں، کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی ہو، 19% ٹیرف ہے پاکستان پر، اس کا فائدہ ہو، پاکستان سے برآمدات بڑھ رہی ہو، سرمایہ کاری ہو۔ دیکھیں شاہ زیب، جیسے کہ آپ نے سی پیک کا ذکر کیا، مجھے الحمدللہ سی پیک سے بہت شروع سے منسلک رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب کاغذ کا ٹکڑا تھا، سی پیک کا ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا اسے 3 مرحلوں کے اندر انوسج کیا گیا تھا۔ اس کا جو فیز 1 تھا 2020 تک، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو انفراسٹرکچر کے باٹل نیکس ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 13-14 میں 18-20 گھنٹے بجلی نہیں تھی۔ اسی طرح ہمارا جو کنیکٹیوٹی کا چائنا کے ساتھ سلسلہ اور نیٹ ورک تھا وہ بھی ٹوٹا پوٹا تھا۔ تو پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر کے اوپر زور دیا گیا، اور ہم نے تقریباً 3 سالوں میں 2018 تک $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں سی پیک کے تحت کی۔ اسی کے تحت سندھ کے اندر جو تھر کول ہمارے پاس 70 سال سے دفن تھا، وہ ایک پیداواری حیثیت میں سب سے سستی بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنا۔ 2020 کے بعد ہم نے 9 اکنامک زون بنانے تھے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 17-18 تک ایک ایسا مومنٹم بن گیا تھا کہ ہر طرف چین کی کمپنی اور ان کے نمائندے تھے۔ آپ کراچی سے اسلام آباد کسی پرواز پہ ہوتے تو 10-15 چائنیز بزنس مین آپ کو ملتے تھے۔ لیکن 2018 کے بعد جو حکومت آئی، اس نے پورے سی پیک کو سکینڈلائز کیا۔ اس کے وزراء نے سی پیک کے خلاف من گھڑت اور جھوٹے الزامات لگا کے بہت فضا کو خراب کیا، جس سے کہ وہ تمام جو چینی سرمایہ کار ہوئے تھے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ بدل ہو کے کوئی ویتنام چلا گیا، کوئی کمبوڈیا چلا گیا، کوئی لاؤس چلا گیا۔ یہ نہیں بلکہ وہ جو 9 اکنامک زون بننے تھے ان میں سے کسی ایک پر بھی 2022 تک کام مکمل نہیں ہو سکا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان نے ایک سنہری موقع کھو دیا۔ پھر جب ہماری حکومت 2022 میں پی ڈی ایم حکومت واپس آئی تو ہم نے جو سی پیک کے رکے ہوئے منصوبے تھے انہیں چالو کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گوادر بندرگاہ جو گیٹ وے تھی سی پیک کی، 4 سالوں میں اس کی مینٹیننس ڈریجنگ نہیں کی گئی، اور اس کی گہرائی تقریباً 1.5 سے 2 میٹر کم ہو گئی، اور کوئی بڑا جہاز وہاں پر نہیں آ سکتا تھا۔ ہم نے اس کو آ کر دوبارہ کیا۔ اسی طرح گوادر کے بجلی اور پانی کے منصوبے جو ہیں ان پہ کوئی کام نہیں ہوا، وہاں پر اس کے مسائل رہے، ان کو اب ہم آ کے مکمل کر رہے ہیں۔ تو چین میں اب یہ ہوا ناؤ، مگر ایسے بات اب ناؤ، کیونکہ اگر گوادر کو ایک اہم پورٹ بننا تھا، اس کے علاوہ انڈسٹری کا لگنا، اب کچھ ایسا ہے جس سے ہم توقع کریں کہ اب سرمایہ کاری پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آ رہی ہوگی۔ جی شاہ زیب، اسی کے میں طرف آ رہا تھا کہ یہ سب جب اندر جو ہماری معاشی بدحالی تھی اس کو بھی ہم نے اصلاحات کے ذریعے ٹھیک کیا، تو اس کے نتیجے میں اب چائنا نے سی پیک فیز 2 کے لیے 5 کوریڈورز کی نشاندہی کی ہے، اور یہ ہمارا جو اپنا اڑان پاکستان کے 5 ویز ہیں ان کے ساتھ بالکل جڑا ہوا پروگرام ہے، جس میں کوریڈور آف گروتھ ہے، کوریڈور آف لائیولی ہوڈز ہے، کوریڈور آف انوویشن ہے جس سے ٹیکنالوجی کی کوآپریشن ہوگی، کوریڈور آف گرین انرجی اور کوریڈور آف اوپن ریجنل کنیکٹیوٹی ہے۔ اب اس کے تحت ہمارا فوکس زراعت کی طرف ہے، ہمارا فوکس انڈسٹری کی طرف ہے،
فوکس مائننگ کی طرف ہے اور ہمارا فوکس ٹیکنالوجی اور بزنس ٹو بزنس لنکیجز کی طرف ہے. انفراسٹرکچر کا مرحلہ ہو گیا, اب ہمیں انویسٹمنٹ کو ٹریک کرنا ہے پاکستان میں. اس مقصد کے لیے اسی دورے میں وزیر اعظم ایک 4 ستمبر کو بہت بڑی کانفرنس, جس میں تقریباً 1000 کے قریب چائنیز بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین شریک ہو رہے ہیں. ان میں بہت سارے جوائنٹ وینچرز بھی ہوں گے اور بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہو رہی ہیں. اب سی پیک فیز 2 کا تمام جو فوکس ہے وہ اس طرف ہے کہ ہم چین سے زیادہ انڈسٹریل انویسٹمنٹ پاکستان لائیں, اور بالخصوص زراعت کے اندر ہم پاکستان کو سمارٹ ایگریکلچر بنائیں جو کلائمیٹ چینج کا ہمیں خطرہ درپیش ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی کے تحت 1000 پاکستان سے زرعی ماہرین کو چین میں تربیت کا پروگرام شروع کیا گیا ہے, جس میں تقریباً 700 کے قریب لوگ یا ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں, اور باقی 300 بھی اسی سال مکمل ہو جائیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ فیز 2 میں دیکھیں گے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک زیادہ پرائیویٹ سیکٹر سے بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ ہوگی, اور یہی مقصد ہے. آپ انفراسٹرکچر کے ساتھ, اور ظاہر یہی مقصد ہے, اور اسی سے اگر آگے بڑھ سکتے ہیں, ایک جو جہاں چین نے اپنے اعلامیے میں ساری پاکستان سے دوستی کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں, وہاں آخر میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ چین امید رکھتا ہے کہ پاکستان میں موجود چینی اہلکاروں, منصوبوں, اداروں کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان مؤثر اقدامات کرے گا. ظاہر ماضی میں پاکستان میں جو چینی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ان پر حملے ہوتے رہے ہیں, چین کا ایک کنسرن رہا ہے, اس کنسرن کا انہوں نے یہاں بھی اظہار کیا ہے. جی بالکل, یہ قدرتی بات ہے. اگر ہم بھی چین کی جگہ ہوں تو ہم بھی اسی قسم کا اظہار کریں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ عناصر کے جو ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اور چین کے خلاف بھی کرتے ہیں, ہماری بہادر مسلح افواج, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ان کے ساتھ نبرد آزما ہیں. روزانہ ہم شہادتیں بھی پیش کر رہے ہیں, اور چین کی قیادت نے ہماری اس ریزولو کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اس سے اکنالج کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک بہت مؤثر کارروائی کر رہا ہے اور ہم اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو سیکیورٹی کے میجرز ہیں اس کے میں ان کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, اور یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انویسٹمنٹ کانفرنسز بڑے سکیل کی ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہمارا ان سے تعاون بڑھے گا. اسی طرح چین کی ایک کمپنی مزید 1 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ کا پروگرام شروع کرنے کا اعلان کرنے جا رہی ہے. اس سے پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم آئے تھے تو 2 لاکھ نوجوانوں کی سالانہ آئی ٹی سکلز کی ٹریننگ کا ایک اور کمپنی نے اعلان کیا تھا. تو اب یہ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان بزنس لنکیجز ہیں, میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں بہت اہم ہے. اسی طرح ہمارا فوکس یہ ہے کہ چائنا $2 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے ہر سال, اور پاکستان کا صرف اس میں $3 ارب کا حصہ ہے, کہ ہم پاکستان کے لیے بہتر ایکسیس حاصل کریں اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی گیئر اپ کریں کہ جو $2000 ارب کی امپورٹ مارکیٹ ہمارے سب سے قریبی دوست ملک کی ہے, اس کے اندر ہمارا صرف حصہ $3 ارب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو 50 یا $100 ارب کی ایکسپورٹ صرف چائنا کو کر رہے ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سمت ہم نے متعین کر دی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ سی پیک فیز 2 کے تحت ہم اس کے اثرات جو ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ سمیٹ سکیں گے. ظاہر ہے ہم چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں. اگر ہم $23 ارب کی ہماری ایکسپورٹس ہیں, ٹوٹل ٹریڈ ہے, تو $20 ارب امپورٹ کرتے ہیں, $2.8 ارب کی تقریباً ایکسپورٹ کرتے ہیں. انڈیا بھی بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ رن کرتا ہے چین کے ساتھ, تقریباً $100 ارب کا ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. مگر امریکہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ رن کرتا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس پر ٹیرف لگا دیے ہیں. بھارت قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے چین کے, آپٹکس کی حد تک انہوں نے اس کا بھرپور اظہار کرنے کی بھی کوشش کی. پاکستان نے ایس سی او سمٹ میں وزیر اعظم نے ظاہر جہاں بات کی دہشت گردی کی, نام لیے بغیر بتایا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, تو وہیں ایک ڈائلاگ کی بھی بات کی. کچھ ایسا کوئی ماحول بنتا نظر آیا, کیونکہ ظاہر دونوں وزراء اعظم تو نہیں نظر آئے کسی بھی ایک ایسی فوٹیج میں ساتھ بات بھی کرتے ہوئے؟ دیکھیے اس میں بہت واضح فرق نظر آیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سٹیچر اور ان کا کانڈکٹ ایک بہت میچور اسٹیٹس مین لائک تھا.
انہوں نے بہت اچھے انداز میں چین کی قیادت سے بھی آج صبح پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی. آج شام کو اب سے کچھ دیر پہلے روس کے صدر پیوٹن سے بھی بہت طویل اور بہت اچھی بات چیت ہوئی. لیکن بھارت کے وزیر اعظم تو یوں لگتا تھا کہ وہ کچھ سیلفیاں لے کر امریکہ کو شاید دباؤ دینا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ پی آر کی ایک ان کا تاثر یہاں پہ ابھرا بہت لوگوں کے اندر کہ شاید جو امریکہ سے ان کے تعلقات خراب ہیں وہ اس کے عوض صرف روس اور چین کے سربراہان کے ساتھ تصویریں کھچا کر غالباً امریکہ کو یا تو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کا موقف بہت ایک سنجیدہ تھا اور ذمہ دار تھا, اور جس طرح سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے پاکستان کے موقف کو جہاں بیان کیا وہاں یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ سے خطے میں امن کے لیے کوشش کی ہے. لیکن میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ماحول ایسا ہو کہ بھارت چین کے بھی قریب آنے کی کوشش کر رہا ہو, پھر پاکستان کی تو چین کے ساتھ قربت ہے ہی, پاکستان کی ملاقات روسی صدر سے بھی ہوئی, بھارت اور روس کی بہت قربت رہی ہے, تو کہیں سے بھی یہ ماحول نہیں بن سکا کہ اگر ڈائلاگ کی آفر پاکستان کے وزیر اعظم کر رہے ہیں تو کوئی درمیان میں ایسی بات ہوئی ہو, یہ مختلف جو چین کے صدر ہیں یا روس کے صدر ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ ہاں جی دونوں ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے, بھارتی وزیر کوئی ایسا ماحول نہیں نظر آیا وہاں. دیکھیے اس میں ہر طرف سے جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے اپنے موقف کو واضح کیا, لیکن یہ بات انہوں نے ہر میٹنگ کے اندر کہی کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے, اور ہم کسی بھی قیمت پہ بھارت کی ہیجمنی کو قبول نہیں کریں گے. جب بھی بھارت برابری کی بنیاد پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا تو ہمارا جو بھی دوست ملک اس میں فیسیلیٹیشن کرنا چاہے گا ہم اس کی خیر مقدم کریں گے. لیکن پاکستان بھارت کے ساتھ بامعنی با مقصد بات چیت چاہتا ہے, برابری کی بنیاد پہ بات چیت چاہتا ہے, لیکن اگر بھارت کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اس خطے میں بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے تو پاکستان اسے قبول نہیں کرے گا. اور صاحب اور مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان کی روسی صدر سے ملاقات ہوئی, پاکستان کے وزیر اعظم کی, وزیر اعظم نے ان کا جو انویٹیشن تھا اس پر بھی مثبت جواب دیا, ساتھ میں کہا کہ آپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں مگر ہم چاہتے ہیں ہمارے آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, آگے ہم تعلقات کو بڑھائیں. اب ایک طرف صدر ٹرمپ ہیں اور ظاہر ہے انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں پیوٹن سے بھی, اور بھارت سے ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ تجارت کرتا ہے روس کے ساتھ. پاکستان جب ان تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے صدر ٹرمپ, اور ان کو بھی دیکھ کے رکھنا ہے, یا پاکستان ایک کمفرٹیبلی آگے بڑھ رہا ہے اور تمام فرنٹس کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چاہے امریکہ ہے, چاہے روس ہے, چاہے چین ہے, یہ سب ملک سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے, اور پاکستان جس دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے یہ دہشت گردی جتنی چین کی دشمن ہے اتنی روس کی دشمن ہے اور اتنی ہی امریکہ کی دشمن ہے. لہٰذا اس موقع کے اوپر پاکستان کو ایک بہت وسیع بنیاد کے اوپر حمایت حاصل ہے عالمی سطح پر, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاہے فیلڈ مارشل آرمی چیف کو امریکہ میں جب بلایا گیا ان کی جو پذیرائی وہاں پر ہے اسی طرح کی پذیرائی چین میں ہے, اور تقریباً اسی طرح کی پذیرائی روس کے اندر ہے. ان کے صدر نے بھی انہیں دعوت دی کہ وہ روس کا دورہ کریں. تو لہٰذا آج پاکستان کو تمام ممالک سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں اسے کامیاب ہونا چاہیے, اور پاکستان دنیا کے امن کی جنگ لڑ رہا ہے, تو اس لیے پاکستان کو ایک بہت براڈ بیسڈ تائید حاصل ہے. اور جو میٹنگ ہوئی اس کا آپ صدر پیوٹن کے ساتھ بھی میٹنگ میں موجود تھے, اس کا جو ماحول رہا, اس میں جو بات چیت ہوئی, اور پھر چین کے صدر کے ساتھ بھی اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو رہا, اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لحاظ سے بھی ایک پازیٹیو رہا, اور میوچل ٹریڈ بڑھانے کے لیے بھی ایک پازیٹیو رہا. جی دیکھیے صدر شی جن پنگ نے تو بہت واضح طور پہ کہا کہ ہمارے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کا کوئی اور پیرالل نہیں ہے, اور یہ بالکل پاکستان اور چین کے تعلقات دنیا کے جو بھی واقعات ہیں ان سے متاثر ہوئے بغیر
یہ ہمیشہ مضبوط رہیں گے اور یہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے. لہٰذا انہوں نے بڑی ان کوالیفائڈ پاکستان کے ساتھ دوستی کو ریکگنائز کیا. اسی طرح جو روس کے صدر پیوٹن ہیں, ان کو جب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, اکنالج کیا کہ آپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ اپنے میرٹ کے اوپر اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور اس کا صدر پیوٹن نے بہت اچھا جواب دیا. اور ان کے جو وزراء تھے انہوں نے ان تمام سے وہ تجاویز سنوائیں کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں, چاہے وہ توانائی ہے, چاہے وہ زراعت ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے, کس طرح روس پاکستان کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور بالخصوص انہوں نے اس سٹیل مل کا ذکر کیا جو ماضی میں پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کی ایک علامت تھی, اور انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اس سٹیل مل کو یا ماڈرنائز کر سکیں یا اس کو نئے طرز پہ قائم کر سکیں تاکہ وہ ہماری علامت برقرار رہے. اور وزیر اعظم نے بھی انہیں کہا کہ جس شرائط کے اوپر بھی وہ یہ کرنا چاہیں گے ہم اسے ویلکم کریں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سربراہوں کے ساتھ بہت اچھی ملاقات ہوئی. اسی طرح ہماری ترکی کے صدر سے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے سربراہان سے, تو پاکستان کو SCO سمٹ میں ایک بہت اچھا موقع ملا کہ ان تمام سربراہان کے ساتھ ہم نے بہت ایک مضبوط تعلق کی بنیاد رکھی, اور ہر میٹنگ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ مضبوط معاشی اقتصادی تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف سے ہر لیڈر نے اس کا تذکرہ کیا اور خواہش کا اظہار کیا.